نازی ازم کی خفیہ جوڑے، خفیہ آریائی فرقے اور نازی نظریات پر ان کا اثر۔ نکولس گڈرک کلارک 2004 ایڈیشن کے مصنف کا دیباچہ۔ جیسا کہ ہم پورے یورپ، امریکہ اور سابق مشرقی بلاک میں دائیں بازو کی نئی ترقی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، نازی ازم کی خفیہ جوڑیں اس کی نظریاتی بنیادوں کو روشن کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ تاریخ کے سب سے تباکن دائیں بازو کے نظریے، ہٹلر کی تحریک کے لیے دائی کا کردار ادا کرنے والے خفیہ خیالات کا جائزہ لینے سے ہم آج ان کے مضمرات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ جب یہ کتاب پہلی بار منظر عام پر آئی تو 1960 کی دہائی سے ہٹلر، نازی نظریے، جادوگری اور تبتی اسرار کے درمیان تعلق پر مقبول ادب پھیل چکا تھا، اور نازی کالے جادو کو سنسنی خیز مصنفین کے لیے مضبوط فروخت کے لیے ایک موضوع کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ اس قسم کے ادب کا وجود جرمن قومی سوشلزم کے مذہبی اور خفیہ پہلوؤں کے بارے میں سنجیدہ تاریخی تحقیقات کو روکتا ہے۔ 1980 کی دہائی سے پہلے صرف چند سنجیدہ مصنفین، جن میں ریمانڈ آرون، البرٹ کاموس، رومانو گارڈینی، ڈینیس ڈی روگیمونٹ، ایرک ووجیلن، جارج موس، کلاس وونڈن اور فریڈرک ہیر نے قومی سوشلزم کے مذہبی پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ نظر اندازی زیادہ حیران کن تھی کیونکہ تھرڈ ریخ کے دوران تبصرہ نگار اس کی ثقافتی اپیل کو پہلے ہی نوٹ کر چکے تھے۔ نازی مذہب کی وسیع تر تفہیم نے نازی ولکیش سے پہلے کے نظریے کے علمی امتحان کا انتظار کیا۔ دی اکالٹ روٹس آف نازیزم میں ویانا کے اور جرمنی میں ان کے جانشینوں کی زندگیوں، نظریات اور فرقوں کی سرگرمیوں کو دستاویز کیا گیا ہے، جنہوں نے جرمن قوم پرستی اور آریائی نسلی نظریات کو جادو کے ساتھ ملایا۔ انہوں نے جرمن شناخت اور لبرل ازم کا دفاعی نظریہ پیش کیا، کیونکہ وہ خاص طور پر 1900 کے بعد کثیر النسلی آسٹریا ہنگری کی موضوع قومیتوں کے سیاسی ظہور سے متعلق تھے۔ کافر پادریوں، جرمن مذہب اور رونق حکمت کو بعد میں فلٹر کیا گیا کے ذریعے ہائنرک ہملر اور اس کے ایسس ریسرچ ڈپارٹمنٹس نے نازی مذہبیت میں ایک ماڈل کیس اسٹڈی فراہم کی۔ تھرڈ ریخ کے ذریعے اس طرح کے عقائد کا تسلسل نسل کشی کے اسکاٹولوجیکل ویژن کے ساتھ سرمایہ داری، معاشی عوامل اور طبقاتی مفاد پر تنقید پر مبنی مارکسسٹ تجزیہ کی غیر متعلقیت کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے۔ صرف مذہبی عقائد اور خرافات ہی اس نظریے کی کامیابی کی وضاحت کر سکتے ہیں، جس کا تعلق خاص نسلی اور باطنی علم سے ہے۔ یہودیوں اور دیگر نسلی ناانصافیوں کی مذموم عالمی سازش پر یقین اور 1000 سال کے عہد میں گروہی نجات کے اپاکلپٹک وعدے کو۔ جرمن قوم، یہ تمام خیالات ماقبل اور ماقبل جدید روایات سے ماخوذ ہیں۔ دی اوکلٹ روٹس آف نازیزم کی پہلی اشاعت نے قومی سوشلزم کے مذہبی اور ثقافتی پہلوؤں کی وسیع تر علمی تعریف کی حوصلہ افزائی کی۔ کئی جرمن کتابیں بعد میں تحریک پر شائع ہوئیں، اب خاص طور پر کے حوالے سے۔ برطانوی اور امریکی مورخین نے نازی نظریات میں مذہبی اور 1000 سالہ عناصر کی اہمیت پر زیادہ توجہ دی، لیکن اس کی ایک اور مجبوری وجہ ہے کہ دی ایکولٹ روٹس آف نازیزم کو تیزی سے پڑھا اور نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک سیاسی مذہب کے طور پر نازی ازم کے بارے میں علمی بیداری اور اس کا علاج آج کل سیاست میں مذہب کے بڑھتے ہوئے کردار کا ایک رد عمل ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے نے 20ویں صدی کی فاشزم، لبرل ازم اور کمیونزم کی نظریاتی جنگوں کا بھی خاتمہ کیا۔ سیاسی نظم کے مثالی تصورات نے ثقافتی شناخت کے نظریات کو راستہ دیا ہے، جس میں مذہب ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں اسلامی عسکریت پسندی، ہندو قوم پرستی اور عیسائی بنیاد پرستی کی تیزی سے ترقی اور اثرات نے ہمیں تیزی سے یاد دلایا ہے کہ عقائد اور خرافات سیاسی اظہار کی ایک متحرک اور اکثر تباکن شکل فراہم کر سکتے ہیں۔ سیاسی مذہبیت کی ان شکلوں کا دوبارہ ظہور اس کے اپنے دور میں نازی ازم کو متحرک کرنے والے افسانوں، مذہبی تصورات اور سیاسی آئیڈیلزم کی غیر معمولی اپیل کو سمجھنا بہت آسان بنا دیتا ہے۔ دریں اسنا بنیاد پرست حق خود مغربی جمہوریتوں میں دوبارہ سر اٹھا چکے ہیں۔ 1980 کی دہائی کے وسط سے لے کر مغربی ممالک نے لبرل معاشرے کے حاشیے پر سیاسی خلا کو آگے بڑھاتے ہوئے بنیاد پرست دائیں بازو کے عروج کو دیکھا۔ 1990 کی دہائی کے اوائل تک ترقی یافتہ صنعتی ریاستوں میں تارکین وطن اور نسلی اقلیتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور سیاسی دعوے نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ
برطانیہ اور دیگر ریاستوں کو اب بھی ایک کثیر ثقافتی معاشرے کے تصور کو قبول کرنے پر مجبور کیا جن میں سفید فاموں کی اکثریت ہے۔ سوویت سلطنت کے خاتمے اور وسطی اور مشرقی یورپ میں اس کی سابقہ ناقابل تسخیر سرحدوں نے پھر معاشی تارکین وطن پناہ گزینوں اور نام نہاد افراد کی مزید نقل و حرکت کا آغاز کیا۔ ایشیا بھر میں سیاسی پناہ کے متلاشی 2000 کی دہائی کے اوائل تک یورپ اور شمالی امریکہ ترقی پذیر دنیا سے تارکین وطن کی آبادی کے بہاؤ کے لیے پسندیدہ منزل بن چکے تھے، جو اکثر مقامی رہائش، تعلیم اور صحت کی خدمات پر غیر پائیدار بوجھ ڈالتے تھے۔ آسمان کو چھوتی امیگریشن کے اعداد و شمار، کثیر ثقافتی کے لبرل مطالبات کے ساتھ مل کر نے ان لوگوں کے جیسے سیاسی حالات دوبارہ پیدا کیے ہیں جنہوں نے 1960 کی دہائی میں ریاستہائے متحدہ اور برطانیہ میں انتہائی دائیں بازو کی نو نازی پارٹیوں کو جنم دیا، شہری حقوق کی قانون سازی کے جواب میں اور غیر سفید امیگریشن۔ ایک بار پھر انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں دوبارہ ابھر کر سامنے آئی ہیں، جس میں برٹش نیشنل پارٹی نے مخلوط نسلی آبادکاری کے شہری علاقوں میں مقامی کونسل کی متعدد نشستیں جیت لی ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے پاپولسٹ پارٹیوں نے دیگر یورپی ریاستوں میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے۔ تاہم دائیں بازو کی بنیاد پرستی کا اظہار کسی بھی طرح سے برطانیہ، فرانس، آسٹریا، جرمنی، ہالینڈ اور ڈنمارک میں انتخابی کامیابی حاصل کرنے والی پاپولسٹ پارٹیوں تک محدود نہیں ہے۔ نسلی قوم پرستی بے شمار زیر زمین گروپس میں بڑھتی ہے، جو پو باکس ایڈریس یا انٹرنیٹ پر دستیاب چھوٹے میگزینوں کے ذریعے وائٹ پاور راک میوزک گروپس اور کنسرٹس کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں۔ اس مذہبی ماحول میں ایک شخص کو نازی ولکیش سے پہلے کی تحریک کے نظریاتی وارثوں کا پتہ چلتا ہے۔ اس ماحول اور اس کے سرپرستوں کی جانچ میرے جانشین والیوم بلیکسون، آرین کلٹس باطنی نازی ازم اور شناخت کی سیاست میں کی گئی ہے۔ اس طرح کے گروپس کو سفید نسلی شناخت کی باطنی علامتیں بناتے ہیں، مغرب کے رنگین یلغار کے خلاف مزاحمت کے مکالمے کو آسان بناتے ہیں، اور سازشی تھیوریوں اور خفیہ خیالات کی بھرمار کو اپناتے ہیں جن میں خون کے اسرار، نازی تبتی روابط اور یہاں تک کہ شامل ہیں نازی انسانوں والے UFOs۔ گویدو وان لسٹ، لینس وان رودالف جان اور کارل مریا ہمبلرس راسپوٹے کے نام خود اس ماحول میں موجود ہیں۔ اس طرح 1920 اور 1920 کی دہائی میں کے درمیان براہ راست نزول کی لکیر کو واضح کیا گیا ہے، اور ایک کلٹک کا دوبارہ ابھرنا آج بہت دائیں دا اکالٹ روٹس آف نازیزم کا یہ نیا ایڈیشن ایک ایسے وقت میں ظاہر ہوتا ہے جب مذہبی انتہائی دائیں بازو نے بڑی حکومت کے خلاف ناراضگی اور ریگولیٹری بیوروکریسی کی ترقی، مثبت کارروائی اور نسلی تعلقات کی صنعت اور بڑے پیمانے پر اپنے اثرات کو مزید بڑھایا ہے۔ تیسری دنیا کی امیگریشن میں اضافہ۔ یہ بہت اہم ہے کہ آج کی کثیر ثقافتی بھی 1914 سے پہلے کثیر النسلی آسٹریا ہنگری کے خصوصی حالات کو دوبارہ بیان کرتی ہے۔ اس جلد میں یقینی طور پر دستاویزی طور پر یوسف سٹوں کی مثال آج بھی عالمگیریت کے تناظر میں کم مضبوطی سے گونجتی ہے۔ امیگریشن اور مذہبی قوم پرستی۔ پیش لفظ: مجھے جادوگر ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن میں ڈاکٹر نکولس گڈرک کلارک کے قومی سوشلزم کی خفیہ جڑوں کے مطالعہ کے آغاز پر ایک لفظ لکھنے کے اس موقع کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جب میں نے دا روٹس آف نیشنل سوشلزم لکھا تو ایڈولف ہٹلر اقتدار میں تھا۔ اس وقت انگلینڈ میں یہ فیشن بن گیا تھا کہ نازیوں کو بدماشوں کے ایک گروپ سے زیادہ مشکل سے زیادہ سمجھنا جنہوں نے کسی معاشی پروپیگنڈا کی چال سے جرمن عوام کی زیادہ تر لبرل ذہن کی پیروی جیت لی۔ میں نے یہ تجویز کرنے کے لیے لکھا تھا کہ سیاسی فکر کی جرمن روایت میں ایک گہری وضاحت طلب کی جا سکتی ہے جو قومی سوشلزم کے پہلوؤں کے ساتھ کچھ ہمدردی کے ساتھ معاشرے پر ایک نقطہ نظر کو فروغ دینے کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس طرح میری کتاب ابتدا میں متنازع ثابت ہوئی، جوں دوسری جنگ عظیم آگے بڑھی، تاہم یہ تیزی سے واضح ہوتا گیا کہ جرمن عوام کی ایک بڑی اکثریت کو نازی تھرڈ ریخ کے وفادار رکھنے کے لیے غیر معمولی ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوف سے بھی زیادہ کچھ درکار تھا۔ برداشت تقریباً تلخ انجام تک۔ جنگ کے بعد اسے رائن لینڈ کے سیاستدان نے تسلیم کیا جس نے وفاقی جمہوریہ کے جرمنوں کو دوبارہ روشنی میں اور آزادی کے دفاع میں مغربی اقوام کے عظیم امتزاج کی طرف لے جانا شروع کیا۔ ڈاکٹر کونراڈ ایڈنار نے لکھا، جرمنی میں قومی سوشلزم اقتدار میں نہیں آ سکتا اگر اسے آبادی کے وسیع طبقے میں
زہر کے بیج بونے کے لیے تیار مٹی نہ ملتی۔ میں آبادی کے وسیع طبقے پر زور دیتا ہوں۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ صرف اعلیٰ فوجی یا بڑے صنعت کار ہی قصوروار ہیں۔ عوام کے وسیع طبقے، کسانوں، متوسط طبقے، محنت کشوں اور دانشوروں کا صحیح فکری رویہ نہیں تھا۔ میری کتاب اب ریاستہائے متحدہ میں دوبارہ شائع ہوئی کی اشاعت کے بعد سے قومی سوشلزم کے نظریہ اور عمل پر مزید تحقیق کی ایک زبردست مقدار، جس کا زیادہ تر جرمن سے ترجمہ نہیں کیا گیا، نے ہمارے حقائق اور نظریات کے ذخیرے میں اضافہ کیا ہے۔ میں نے کبھی کبھی سوچا ہے کہ کیا تازہ بصیرت میں حاصل ہونے والا فائدہ مناسب رہا ہے۔ دی ایکولٹ روٹس آف نازیزم کو پڑھنے میں ایسا کوئی شک نہیں پیدا ہوا۔ ڈاکٹر نے اپنے مطالعے کو تصور کی نیدر ورلڈ کی تلاش میں ایک غیر معمولی اور زیر زمین تاریخ کے طور پر بیان کیا ہے۔ حقیقت کے رومانوی امتزاج میں آریوسفی کی بھاپ بھری ذیلی ثقافت کی خصوصیت، جو کہ ایرائیوں کے بارے میں قیاس کی گئی خفیہ حکمت کی ہے، یہاں پیش کیے گئے دو سرکردہ مفسرین گائیڈب وان لسٹ اور جورگ لانس وون لیبنفیلس ہیں، دونوں ویانا کے ابتدائی دنوں میں ایڈولف ہٹلر کا۔ میرے اپنے سروے میں تھیم اور علاج پر کم مرتکز، میں نے جرمن سیاسی فکر کے شعبوں کو بہت سے پڑھے لکھے جرمنوں کو نازی نظریے کی طرف مائل کرنے کے لیے ذمہ دار سمجھا، جبکہ یہ ریمارکس دیے کہ نازی رہنما خود زیادہ تر چھوٹی تعلیم کے حامل لوگ تھے جنہوں نے نظریات اور تعصبات کو پکڑ لیا جو سب سے زیادہ قدرتی طور پر ان کے پاس آیا، جیسا کہ دوسروں کو۔ میں نے عصبیت اور تصوف کے جرمن باہمی تعامل اور حقیقت پر جرمن گرفت کی کمیل کا بھی حوالہ دیا تاکہ جرمنوں کو اپنی تمام تکنیکی مہارت کے باعث دباؤ کے وقت بہادر کو ٹرمپری سے ممتاز کرنا مشکل ہو جائے۔ اس تجویز کو موجودہ کتاب میں بھرپور طریقے سے بیان کیا گیا ہے، جو پہلی جنگ عظیم میں شکست کے صدمے سے کامیاب آسٹرو ہنگری سلطنت کے خاتمے کی طرف غلاموں کے دوبارہ سر اٹھانے کے بعد جرمن اسٹاک کے لوگوں کے تناؤ سے شروع ہوتا ہے۔ ان مفکرین، خواب دیکھنے والوں کا جائزہ لیتے ہوئے، جنہوں نے غالباً ہٹلر اور اس کے دانشور ساتھیوں کو متاثر کیا تھا، ڈاکٹر گڈروک کلارک علمی تشخیص کے ذریعے وسیع تحقیق کی توثیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، لانس وان لیبنفیلس کے اثر و رسوخ کا اندازہ لگانے میں اس کی احتیاط کو دیکھا جا سکتا ہے، جسے جوخم فیسٹ نے ہٹلر کی سوانح عمری میں اپنے ابتدائی سالوں پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ تھول سوسائٹی کے روڈولف وان سے بٹنڈورف اکال ماریا اولنٹ کے نازی رابطوں کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، جس کو ہملر نے کے طور پر ترقی دی تھی، جو ہٹلر سے زیادہ نارڈک افسانوں کے کافر فرقے کے عادی تھے۔ قدیم خرافات کی طرف لوٹتے ہوئے، سب ہیومن انٹرمینش کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہوئے، 20ویں صدی میں نازیوں نے بڑی کارکردگی کے ساتھ ایک سیاسی نظام اتنا اختراعی اور اتنا ظالمانہ انداز اختیار کیا کہ یہ اب بھی ایک خوفناک سحر کا شکار ہے۔ ڈاکٹر گڈروک کلارک نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نازی رہنما آریائی دوتوں کی دوڑ میں نیم مذہبی عقائد، کمتر لوگوں کی نابودی اور جرمن عالمی تسلط کا ایک شاندار 1000 سالہ مستقبل، ایک جہنمی ویژن کے جنون میں مبتلا تھے۔ ایشوٹس، سوبیبور اور ٹریبلن کا 20ویں صدی کے نازیوں کے خوفناک عجائب گھر ہیں۔ اپاکلپٹک، جب میں نے اپنا مطالعہ لکھا تھا تو وہ سخت نام ابھی تک شاید ہی معلوم تھے۔ ایک اب جانتا ہے، اور یہ کتاب سمجھنے میں مزید مدد دیتی ہے۔ روہن بٹلر، جون 1985۔